سچائی کو کیوں نہیں مان لیتے؟ حقانیت پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ غلط روش کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ صحیح راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ ایک غم گسار ہمدرد ناصح مشفق قرآن جو کہتا ہے کہ تو اپنی جان بھلا لے گا کہ یہ لوگ صحیح راستے پہ کیوں نہیں آتے. اس سے نظر آیا نا کہ حضور کے دل درد مند کیا چاہتا تھا. تو اب اس چاہنے میں یہ چیز تھی نا، دعائیں مانگی جاتی ہوں گی، آرزوؤں کا اظہار کیا جاتا ہوگا، مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہوں گے کہ کسی طرح سے یہ صحیح راستے پہ آ جائیں. دیکھیے یہ کیفیت ہے. کہا کہ کیوں اس قدر بے تاب و بے کل ہو رہے ہو؟ اگر مشیت یہی ہوتی، یعنی ہمارا قانون جو ہم نے بنایا تھا یہ ہوتا کہ سارے انسان ایک ہی راستے کے اوپر چلیں، مجبوراً چلیں، تو ہم ان کو پیدا ہی ایسا کر دیتے کہ سارے کے سارے مومن ہوتے. مشکل کیا تھا ہمارے لیے؟ وَلَوْ شَاءَ، یہ آئی بات کہ اگر ہم چاہتے، یہ اگر آپ ترجمہ چاہیں تو یعنی وہ جس وقت ہم نے تخلیق کیا انسان کہ کس قسم کا اسے بنانا ہے، اگر یہ چیز ہوتی کہ یہ سارے انسان بغیر اپنے اختیار و ارادے کے مجبوراً ایک ہی راستے پہ چلتے، جیسے ساری بھیڑیں ایک راستے پہ چلتی، کائنات کی ہر شے ایک راستے پہ چلتی، انہیں اختیار ہی نہیں دوسرا راستہ اختیار کرنے. اگر یوں ہی کرانا ہوتا، ہمارے لیے مشکل کیا تھا کہ ہم انسانوں کو پیدا ہی ایسا کرتے، تو اس میں اختیار و ارادے کی بات تو نہ رہتی، عقل و فکر کی بات بھی نہ رہتی. وہ تو انسان مجبوراً حیوانوں کی طرح ایک راستے پہ چلنے کے لیے پیدائشاً مجبور ہوتا، تو اس میں جبر کا پہلو آ جاتا نا، اختیار کا پہلو نہ رہتا. کہتا افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، اے رسول ہم نے تو یہ طریقہ اختیار کیا کہ جبر نہیں کرنا، اختیار و ارادہ ان کو دیا، عقل و فکر ان کو دی، راستہ دکھا دیا اور کہہ دیا کہ تمہارا جی چاہے فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے اس راستے پہ چلا جائے، جس کا جی چاہے اس راستے پہ چلا جائے. ہمارا قانون مشیت انسانوں کے متعلق یہ تھا. تو کیا تو اس ہمارے قانون مشیت کے خلاف کچھ مجبور کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کو کہ کسی طرح سے یہ ایمان لے آئے؟ غور فرمائیے، رسول سے کہا جا رہا ہے مجبور کر کے ایمان لانے کی بات ایمان نہیں ہوتی. اگر مجبور کرنا ہوتا تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی اس لمبے چوڑے پروگرام کی، سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء کا آنا، کتابوں کا بھیجنا، ضرورت ہی نہیں تھی. بکریوں کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، بھیڑوں کی طرف کوئی کتاب نازل نہیں کی ہم. تو کیا ہم نے اس کو تو چھوڑا ہے صاحب اختیار و ارادہ، آزاد پیدا کیا ہے، تو کیا ان کو مجبور کر کے ایمان کے راستے پہ لانا چاہتا ہے؟ رسول سے کہا جا رہا ہے، وہ جس رسول کی طرف ہم سینکڑوں مول سے منسوب کر رہے ہیں، اس سے قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تو مجبور کرنا چاہتا ہے؟ اب آگے بات آئی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر اس ترجمے نے آپ دیکھیں گے یہاں پھر الجھاؤ پیدا کیا. بِإِذْنِ اللہ کے معنی ترجمہ کیا جاتا خدا کا حکم. خدا کے حکم کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا ہے، یعنی اس کے حکم سے ہی ایمان لانا ہے. تو اس میں تو پھر جبر ہی جبر ہو گیا، اس میں تو اختیار رہا ہی نا. اس سے بڑا اقرار کیا ہے کہ وہ حکم نہیں دیتا تو انسان مجبور کافر ہے، وہ حکم دیتا ہے ایمان لے آتا ہے. یعنی یہ تو خالصتاً اقرار ہے. پھر یہاں اذن کے اس ترجمے نے آپ کو ڈال دیے. اس کتاب میں نے اذن کے ترجمے دیے ہیں مفہوم. کہا یہ ہے کہ ایمان جو لایا جاتا ہے خدا کے قانون کے مطابق لایا جاتا ہے. سینٹنس ختم نہیں ہوا عزیزان مان، فکرہ پورا نہیں ہوا. دیکھیے پورا کیسے ہو رہا ہے، اذن کے معنی کیسے آ رہے ہیں. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور ہمارا قانون یہ ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پہ معاملہ مشتبہ رہتا ہے. بات ختم ہو گئی. رجس کے معنی ہوتے ہیں گندلا پانی. یہ جس طرح سے پانی کچولا کچول دینے نا، یہ ہے ترجمہ اس کا. بالکل اس معنی میں وہ لیتے تھے. کنویں میں وہ اس قسم کا ڈول ڈال کے زور زور سے ہلا کے جب وہ یہ ہوتا ہے، یعنی جو لوگ ہمارا
ایمان لایا جا سکتا ہے ہمارے قانون کے مطابق، اور قانون ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ان پہ معاملہ کنفیوز رہتا ہے، صاف نہیں ہوتا ان کی۔ عزیزان من، بات آ گئی سامنے آپ، اللہ ان یشاء اللہ، معجزات کے ذریعے سے اگر انہوں نے زبان سے اقرار کر بھی لیا، ہماری ڈیفینیشن کے مطابق وہ ایمان نہیں کہلا سکتا، لام ما کانوا لیؤمنوا، ایمان نہیں ہوگا وہ۔ تو جب اس کے بعد وہ ایمان ہی نہیں ہونا، تو یہ چیز کارے ابس ہم کیوں کریں کہ وہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہ کہے گے نا کہ صاحب ہم ایمان لے آئیں گے، ہو سکتا ہے زبان سے یہ اقرار بھی کریں، ہم تو اسے ایمان تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد جو ہم نے ان سے کہنا ہے کہ نہیں بھائی تم اب بھی ایمان نہیں ابھی لائے، تو یہ کچھ ہم کرائیں گے ان سے؟ دیکھا بات کیسے صاف ہوتی ہے صاحب، مینا سزت خدائے رہا، اس قسم کے بیکار کام کرنا جو ہے۔ قانون یہ ہے ہمارا، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب اکثرهم یجہلون جو تھی، اس نے بات نگاہ کا رخ پھیر دیا کہ کوئی بات عقل و فکر کی کہیں آنی ہے۔ یشاء اللہ یہاں آ گیا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، دیکھ لیجئے اس کی خود تشریح کر رہا ہے قرآن، خود تفسیر کر رہا ہے قرآن، اپنے ہر لفظ کی، اپنی ہر آیت کی تفسیر آپ بیان کرتا ہے عزیزان مان۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کو چراغوں سے ڈھونڈا نہیں جاتا، ضرورت ہی نہیں اس کی ہوتی۔ دعویٰ ہے قرآن کا، خدا نے خود کہا ہے کہ ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ ہے تصریف آیات سے۔ ایک مقام پہ کوئی چیز آئے، قرآن کے دوسرے مقامات متعلقہ جو ہے وہ سارے سامنے لے آؤ، بات صاف ہو جائے گی۔ اب یہ جو چیز ہے، اس قسم کی تقاضے کرنے والے، ان کو اہمیتیں دینے والے، ہر واعظ کی مجلس میں، ہر میلاد کی محفل میں، اور بڑی بڑی مسند کتاب میں، دلائل النبوت کے متعلق، منہاج السنہ جو ہیں ان کے متعلق، یہ بڑی بڑی اہم کتابیں ہیں ائمہ کرام کی لکھی ہوئی، ان میں معجزات تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ معجزات کا ذکر جو ہے وہ تو بڑا ہی دلکش ہوتا ہے۔ پھر کچھ وہ معجزہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ زیب داستان ہوتی ہے، تو یہ باتیں بڑی دلکش ہوتی ہیں۔ کہا یہ جو اس قسم کی باتیں کرنے والے ہیں نا، خدا کی طرف سے معجزات دیے گئے، پھر معجزات میں وہ عجوبے شامل کیے گئے، پھر اس کے ساتھ ملمہ سازی کی باتیں شروع کی گئیں، بڑی دلکش صاحب، بڑی جاذب تجدد، بڑی حسین صاحب۔ کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ یہ ایسا کرنے والے ان نبیوں کے دوست نہیں ہیں، یہ ان کے دشمن ہیں، کہ جو وہ دین لے کے آئے تھے، جو اس کی بنیاد تھی اس دین کی، اس کو مسمار کرنے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ دشمن ہیں یہ۔ ابھی عرض کروں گا عزیزان مان، آیت ختم نہیں ہوئی، یہ جن و انس، کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے۔ عربوں کے ہاں اس زمانے میں وہ جتنی ان کے ہاں کی شہری آبادیاں ہوتی تھیں، آپس میں مل جل کر رہنے والے، ان کو وہ انس کہتے تھے، اور بیشتر ان کی آبادی نومیڈک ٹرائبز تھے، صحرا نشین، خانہ بدوش، وہ صحراؤں میں رہتے تھے۔ عرب میں آج بھی جا کے دیکھیے، سینکڑوں میل کا ایسے ریگستان آتے ہیں جہاں آبادی ہی نہیں ہوتی، کہیں نخلستان کے اندر 2-3 ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، اس میں 2-4 گھر آباد ہیں۔ یہاں وہ پانی ختم ہوا، بڑا اچھی ترکیب ہے یہ خانہ بدوش، گھر کو کندھے پہ رکھا اور پھر چلے گئے آگے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے۔ وہ آبادیوں میں آتے ہی نہیں تھے، کبھی کبھی جیسے تھوڑے کو گھوڑے والے آتے نا کبھی کبھی، اب تو انہوں نے بھی قریب آنا شروع کر دیا ہے شہروں کے، ورنہ ہم نے دیکھا، ہم بچپن کے زمانے میں یہ تو وہ ان کی عورتیں بھی آتی تھیں، وہ زیارتاں بخون والیاں، اب آپ لوگوں دیکھی کبھی؟ توبہ توبہ، وہ آ کے ہمارے ہاں عورتوں میں خاص طور سے رمضان کے مہینے میں وہ کتاب ہوتی تھی ان کے پاس، اور اس میں وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم کی تصویریں بڑی بھونڈی سی ایسے بنی ہوئی،
بیچ میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، گرد گرد عورتیں ہماری بٹھائی ہوئی ہیں، اور ہر ایک میں اللہ